الحمید هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر کے ظہور پر نور امام علی نقی علیہ السلام کی یہ پاک محفل اور جشن کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، سادات ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، جو جہاں سے چل کے آئے اللہ سب کی جھولیاں بھر کے بھیجے۔ اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ میں بھی اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں۔ آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ ایسے مہمان نواز ہیں جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں نے قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ میری گفتگو سے کسی کو دائیں بائیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو اس کا حق بنتا ہے مجھ سے پوچھے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ بیان کروں گا قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے دکھا کے جاؤں گا۔ یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے دیکھ لینا، دکھا کے جاؤں گا۔ بس دکھانا میری ڈیوٹی ہے، منانا نہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، ہر نبی کا یہی اعلان ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، پہنچانا۔ تو میں بھی کسی کو منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، میں کسی مسلک کی تبلیغ کرنے نہیں آیا، لیکن جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ چوک میں کھڑا ہو کے یہ بات کرتا ہے کہ بھئی شیعہ ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کے، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو۔ وہ لوگ بھی اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ اور کلیم کرتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ وہ بھی لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قادری صاحب 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا، مجھے بتائیں، کل کا دن ہو آج کا دن ہو، مجھے لے چلیں، دکھائیں کتنے اہل بیت کو ماننے والوں کے جو دعوے دار ہیں ان کے مساجد میں حضور علیہ السلام کے شہزادے کے مناقب بیان ہوئے۔ بولے یار، یہ 3 4 5 شبان کے دن آنے والے ہیں، چیک کر لیجئے گا جا کے، 4 شبان کو دیکھ لیجئے گا کتنے امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کتنے گھروں میں چراغاں ہو رہے ہیں، کتنی مساجد میں کمکمے لگے ہیں۔ 12 ربیع اول کو جلوس نکالنے والوں، کمکمے لگانے والوں، لنگر تقسیم کرنے والوں، تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ 4 شعبان کا دن کسی بھی طرح سے 12 ربیع اول سے کم نہیں ہے۔ حضرت جی
ربیع اول کو دین لانے والا آیا تھا، 4 شعبان کو دین بچانے والا آیا تھا۔ یارو اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو تو خوشی منائیں شیعہ، کمکم لگائیں شیعہ، لنگر تقسیم کریں شیعہ۔ اہل بیت کے گھر میں غم ہو تو آنسو بہائیں شیعہ، اور تو چوک میں کھڑا ہو کے کہے میں مانتا ہوں اہل بیت کو۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ یہ کیسا تیرا ماننا ہے؟ یہ کیسی ڈویلٹی ہے؟ یہ کیسی دورنگی ہے؟ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ جب تک تیری دوستی اور دشمنی کا معیار اہل بیت نہیں بن جاتے، تب تک چوک میں کھڑے ہو کے یہ کلیم نہ کرنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ تم کو کیا لگتا ہے اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا گھر ہے؟ اگر اہل بیت کو ان کے مقام اور مرتبہ کے مطابق مانو گے تو پھر مشکل ہے۔ اگر منافقوں کی طرح مانو گے تو مانتے جاؤ، کچھ بھی نہیں۔ اہل بیت کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جا، فتووں کے لیے تیار ہو جا، کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، FIR کے لیے تیار ہو جا، گولیوں کے لیے تیار ہو جا، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جا۔ تیرے گھر سے تیری مخالفت شروع ہوگی۔ آپ نے شاید کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی ہوگی کہ اللہ نے آپ پر کتنا خاص اپنا کرم اور اپنا فضل کیا ہے کہ آج کل کے حالات میں، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، آج کل کے حالات میں جب بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، فتوے آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، فتوے آپ کے پیچھے، پرچے آپ کے پیچھے، کردار کشی آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، اکثریت آپ کے پیچھے، منسٹریاں آپ کے پیچھے، اور ایسے حالات میں بھی اگر اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی ہے نا، تو پھر مان لو کہ اللہ کا آپ پہ بڑا خاص فضل ہے۔ ساری زندگی اگر اللہ کے اسی فضل کا آپ شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا غور تو کریں نا، اوہ اللہ نے آپ کو ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ تو 2 گروپ آپ کے سامنے ہیں، آپ شاید اس کو ہلکا لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس گھر کی معرفت ہو گئی ہے نا، تو یہ اللہ کا آپ پہ بڑا خاص فضل ہے اور بڑا خاص کرم ہے، اور اس کرم اور فضل کا تعلق دولت سے نہیں، مال سے نہیں، عہدے سے نہیں، منصب سے نہیں، علم سے نہیں۔ میں نے معرفت اہل بیت سے محروم بڑی بڑی گاڑیوں والے، مربوں والے، جگیروں والے، عہدہ منصب والے، میں نے لینڈ کروزر پہ معرفت اہل بیت سے آری ایسے کنگلے دیکھے ہیں، اور میں نے معرفت اہل بیت سے مالا مال، لبریز، مزین، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھابڑی اٹھانے والے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں۔ یارو اللہ نے آپ کو چن لیا۔ صحیح بخاری کھول کے دیکھے، ہماری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ صحیح بخاری کھولیں، حدیث قدسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے جبریل کو بلاتا ہے۔ نادا جبریل انی احب فلان، اے جبریل مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، مجھے محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہو گئی ہے، مجھے حسین ابن علی سے محبت ہو گئی ہے، اے جبریل تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ حدیث قدسی دے رہا ہوں، بڑی خاص بات دے رہا ہوں۔
اب جبریل امین بھی اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل امین آسمان پہ ایک ندا دیتے، ایک صدا دیتے، ایک آواز دیتے ہیں کہ آسمان والو، اللہ کو فلاں فلاں سے محبت ہو گئی، اللہ نے مجھے کہا کہ میں بھی ان سے محبت کروں، اگر تم بھی اللہ کی رضا چاہتے ہو تو تم بھی اللہ کے پیاروں سے محبت کرو. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا، پھر اس کے بعد اللہ اپنے پیاروں کی محبت دنیا میں اتارتا ہے. اور جب دنیا میں اتارتا ہے تو ہر نتھو خیرے کے دل میں نہیں، ہر لنڈی بچی کے دل میں نہیں، ہر زید بکر کے دل میں نہیں. اللہ جسے پسند کرتا ہے، جسے چن لیتا ہے، اس کے دل میں پھر 14 کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اوئے ہوئے تو جن کے دلوں میں 14 کی محبت ہے نا، وہ چنے ہوئے ہیں. ابھی ایک بات کی حضرت صاحب نے مجھ سے پہلے کہ نبی کا یار، نبی کا کوئی یار نہیں. یہ جو یاری ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. سورہ حجرات کھول کے دیکھ لیں یار، سارے نبی کے غلام نوکر تھے، یار نہیں. وہ یارو یار ہوتا ہے بندہ ہم پلہ، یا ٹو بی فرینک، جس سے بندہ بے تکلف ہو. یار ٹو بی فرینک، جو مرضی چاہے اس کو بلا لے. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو خبردار، جب محمد کی بارگاہ میں آتے ہو تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، آوازیں بلند نہ کیا کرو. اور جس طرح ٹو بی فرینک ایک دوسرے کو بلاتے ہو پکارتے ہو، اس طرح میرے نبی کو نہیں پکارنا. مولا اگر پکار لیا تو فرمایا سارے اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال حبط کر لوں گا، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اور فرمایا اے ایمان والو، جب میرے مصطفیٰ کے گھر جاتے ہو، دعوت میں بلائے جاتے ہو، تو کھانا پکنے سے پہلے نہ جایا کرو، اور جب کھانا کھا چکو تو بیٹھ کر کنورسیشن نہ کیا کرو، گپے نہ لگایا کرو، فوراً نکل جایا کرو. یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہے. وہ یارو کائنات تو مصطفیٰ کی نوکر ہے، تو یاری کدھر سے آ گئی؟ کوئی نبی کا یار نہیں ہے، نبی کے غلام ہیں سارے. بڑے جو ہوتے ہیں نا بڑے، وہ بڑوں کو یہ اختیار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو جو مرضی کہہ دے. نہیں سمجھ رہے یارو؟ بڑا کہہ سکتا ہے میں تو یار غلام ہوں اور میں تو یار نوکر ہوں، لیکن چھوٹوں کو یہ حق اصل نہیں کہ وہ بڑوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے. تو اس لیے نبی کا یار کوئی نہیں، نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بڑی خاص بات ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں. آپ ایسے ہی شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، فلاں بندے کو یار دعوت دے کے آئے تھے وہ نہیں آئے، اس کو بھی جا کے ہم نے بلایا تھا، دعوت نامہ دیا تھا، ٹیلی فون کیا تھا، آیا نہیں، آج وہ نہیں آئے گا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مجیدہ ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوگی، جسے آیت تطہیر کہتے ہو. اس کا کیا معنی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے نجس کو، رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے نا. بولیں یار، اہل بیت سے دور رکھا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے. جن ہستیوں سے اللہ نے نجس کو، رجس کو دور رکھا ہے، آج ظاہری طور پہ، میں بات ظاہری طور کی کر رہا ہوں، آج ظاہری طور پہ وہ ہستیاں ہمارے اندر موجود نہیں. میں ظاہری طور کی بات کر رہا ہوں، حقیقت میں تو یہ 14 تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. ایک خدا تھا، دوسرے یہ 14 تھے. میں بات کر رہا ہوں ظاہر کی، جب ماننے والوں کو بھی نظر آتے تھے اور منکروں کو بھی نظر آتے تھے.
آج ماننے والوں کو جن پہ اپنا فضل اور کرم کریں آج ان کو نظر آتے ہیں لیکن منکروں کو نہیں. تو میں ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن نفوس قدسیہ سے اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے آج ظاہری طور پہ وہ نفوس قدسیہ ہمارے اندر موجود نہیں لیکن ان کا ذکر تو موجود ہے نا. خاصاں دی گلے ہم آگے آپ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں فلاں کو دعوت دی ہے وہ آیا نہیں، وہ نہیں آئے گا. جس طرح اللہ نے 14 نفوس قدسیہ سے مصطفیٰ کی آل سے اولاد سے حسب سے نسب سے ذریت سے نجس کو رجس کو غلاظت کو گندگی کو دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے 14 کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا. ہوئے 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 ان کے ذکر کے قریب بھی نجس نہیں آ سکتا. جہاں 14 کا ذکر ہو وہاں نجس کا کام کیا ہے، وہاں رجس کا کام کیا ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ قادری صاحب یہ جو نجس اللہ نے دور رکھا ہے یہ نجس کیا ہے؟ What is the definition of نجس؟ یہ نجس ہے کیا؟ میں آپ کو کہتا ہوں لغت کی طرف نہ جائیں، چھوڑیں لغت کو، اللہ سے پوچھتے ہیں مولا یہ جو تو نے اہل بیت سے نجس کو دور کر دیا یہ نجس کیا ہے؟ اللہ نے کہا بتایا تو ہے ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی. مولا سمجھا دے. فرمایا جو محمد کی آل سے دور ہو جائے. نہیں سمجھے. مولا حافظ صاحب ہیں، مفتی صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، حاجی صاحب. اللہ نے کہا حاجی ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، حافظ ہو، جو محمد اور محمد کی آل سے دور ہے نا اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے. ہوئے 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 اللہ کی نظر میں وہی غلیظ ہے، وہی غلاظت کا گندگی کا ڈھیر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ناپاک نجس پلید وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا، یا پلید وہ ہے جس نے وضو نہیں کیا. اور نہ قرآن پڑھ. یہ 1300 سال ہو گئے راؤنڈ اباؤٹ، کوئی سنی ہو حسینی یا کوئی شیعہ ہو، جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید. بولو یار، کہتے ہو کہ نہیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید وضو نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل نہیں کرتا تھا، وضو کرتا تھا. یزید وضو بھی کرتا تھا، غسل بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی، حج عمرے بھی. تو پھر پلید کیوں؟ یارو بندہ وضو بھی کر رہا ہے، غسل بھی کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پلید کیوں؟ آپ کہیں گے قادری صاحب اس لیے پلید آل محمد سے جو دور ہوا. لو جی جو سادات بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ان کے قدم چوم کے جملہ کہنے لگا ہوں. حضرات پلید وہ نہیں ہے جس نے غسل نہیں کیا، پلید وہ نہیں جس نے وضو نہیں کیا، بلکہ جو بندہ محمد اور آل محمد سے دور ہو جائے، ساری زندگی 5 وقت وضو کرتا رہے، غسل کرتا رہے، مال کے گٹے گوڈے دھوندا رہے، جو محمد کی آل سے دور ہے کل بھی پلید تھا آج بھی پلید ہے. اوئے ہوئے 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 او یارو غلاظت کو، گندگی کو، پلیدگی کو اللہ نے تو ان کے ذکر کے قریب بھی نہیں آنے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ کہنے لگا ہوں اللہ جن کے دلوں میں 14 کی محبت کو ڈالتا ہے نا ان کا جسم تو ہو سکتا ہے ناپاک ہو جائے لیکن دل بڑے پاک ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نور ہے، نور اس کی خوبی یہ ہوتی ہے یہ گندی جگہ پہ نہیں رہتا. ملک کو بھی اللہ کا نور کہتے ہیں، دودھ کو، حلیب کو اللہ کا نور ہے. آپ گھر جا کے پوچھئے گا ہماری جو مائیں بہنیں جس برتن میں اللہ کا نور انڈھیلتی ہیں
اس کو مانجتی ہیں، صفائی کرتی ہیں. یار آپ ان سے سوال کریں کہ مانجتی کیوں ہو؟ وہ کہیں گی اس لیے کہ اس برتن میں اللہ کا نور انڈھیلنا ہے. آپ کہیں آپ نہ مانجیں، رہنے دیں. وہ کہیں گے نہیں، نور کی خاصیت یہ ہے، نور کی خوبی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں. تو جن کے دلوں میں اللہ کے نوروں کی محبت ہے نا، جسم تو ناپاک ہو سکتا ہے، دل بڑے پاک ہیں. وہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں یار، چنیدہ لوگ ہیں. جس کے دل میں آج کل کے حالات میں اس گھر کی معرفت ہے نا، اس گھر کی مودت ہے، محبت ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اللہ کا چنا ہوا ہے. اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. لوگ بم دھماکوں سے گلے کاٹ کر اہل بیت کی محبت کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. 1300-1400 سال ہو گئے اہل بیت کے دشمن لگے ہوئے. بولیں یار، علی علی کرنے والوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. کیا علی علی کرنا چھوڑ دیا انہوں نے؟ اور بولیں یار، پیچھے جائیں 1200-1300 سال پیچھے چلے جائیں. اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی اپنے اختیار استعمال کیے، مال کی آفر کی، پیسوں کی آفر کی، عہدہ منصب کی آفر کی. یہ بھی نہ چلے تو ڈرایا گیا، دمکایا گیا. علی علیہ السلام کے فالور کو، مولا علی علیہ السلام کے غلاموں کو دمکایا گیا. لیکن پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میثم تمار نے، وہ کون سا راز جان لیا تھا حجر ابن عدی نے، حضرت میثم نے، حضرت عمار نے، حضرت حذیفہ نے، حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے، حضرت مقداد نے. انہوں نے علی کی محبت میں مال بھی قربان کر دیے، عہدے بھی ٹھکرا دیے، بچے بھی ذبح کروا دیے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. ان کو مغالطہ لگ گیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کے دلوں سے علی کی حب کو نکال دیا جائے، علی ولی اللہ کی اذان معطل کر دی جائے، عزاداری حسین کے جلوس روک دیے جائیں. تو روکے گا؟ تیرے باپ امیہ سے لے کے ضیاء تک بڑے بڑے عامر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، علی ولی اللہ کی اذان روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس روکنے والے. وہ روکنے والے خود رک گئے، ہواؤں میں اڑ گئے. لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی. اس کو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں کوئی روک نہیں سکتا کہ ان کا ذکر بلند کرنے والی ذات خدا کی ہے. یہ اللہ کا وعدہ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اے حبیب مکرم، آپ کی آل کو، اولاد کو کثرت دینے والے، عزت دینے والے، شہرت دینے والے، بقا دینے والے، دوام دینے والے ہم ہیں. یہ تیری اہل بیت کے دشمن جن کی کوشش یہ ہے، جن کی سٹرگل یہ ہے کہ کسی طرح تیرا نام مٹ جائے، تیری آل، تیری اولاد دنیا میں نہ رہے، یہ تیرے خدا کا تجھ سے وعدہ ہے. ہم تیری آل کو وہ عزت دیں گے، وہ کثرت دیں گے، وہ شہرت دیں گے. کائنات کا کونا کونا، کائنات کا گوشہ گوشہ، کائنات کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی قریہ، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا مصطفیٰ جہاں تیری آل نہ ہو، اولاد نہ ہو، حسب نہ ہو، نسب نہ ہو، ذریت نہ ہو. ساری کائنات کو تیری اہل بیت کا محتاج کر دیں گے، ساری کائنات کو تیری اہل بیت کے ساتھ مزین کر دیں گے. چاند چاندنی مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے، سورج روشنی مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے، ستارے ٹمٹمانا مانگیں گے تیری اہل بیت کے در سے، فضائیں معطر ہونا مانگیں گی
تیری اہل بیت سے در سے انسان سانسیں مانگے گا، تیری اہل بیت کے در سے سونیا تیری اہل بیت کو تو ہم وہ کثرت دیں گے، تیری اہل بیت کے دشمن ہی ابتر ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ دو لشکر تھے کربلا کے ریگزار میں، ایک پیاسوں کا لشکر، دوسرا پانی پینے والوں کا لشکر۔ وہ پانی پینے والے تو مر گئے، نہیں سمجھ رہے، مٹ گئے۔ جو پیاسے تھے کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ذریت کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کا نام باقی نہیں رہے گا، اس کی آل اولاد ذریت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ نے کہا یہ تیری آل کو ختم نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ تیری آل کو یہ عزت اور کثرت دینے والے ہم ہیں۔ ایک ہی صورت ہے کہ مصطفیٰ کی آل کو ختم کر دیا جائے، کوئی اللہ سے بڑا بن جائے۔ اللہ سے بڑا کوئی بن سکا نہ بن سکے گا۔ مصطفیٰ کی آل کو کوئی یزید پلید ختم کر سکا نہ قیامت تک ختم کر سکے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یزید ان کا لگتا کیا ہے یار، وہ یزید کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں، اس کو جنت میں تن رہے ہیں، اس کو جنت میں گھسیڑ رہے ہیں، امیر المومنین شہزادہ کہہ رہے ہیں میں ذکر حسین کروں گا، ہر چوک میں رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں۔ ہم حسینی ہیں، ہمارے خون میں حسینیت ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی ہے، نوکری ہے، چاکری ہے۔ کوئی شہر نہیں بچا پاکستان کا بڑا جس شہر پہ مجھ پہ ایف آئی آر نہ ہوئی ہو۔ کراچی سے خیبر تک تھریٹ ہیں، گولیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، پولیس والے گنڈے میرے گھر میں گھسائے۔ میں نے اپنی فیملی کو کہا پریشان نہیں ہونا، یہ تمہارے لیے انسلٹ کی بات نہیں، عزت کی بات ہے۔ ہم نے کرپشن نہیں کی، کسی کا مال نہیں لوٹا۔ میرے گھر کی عزت پاک سیدہ کے گھر کی عزت سے بڑھ کر نہیں، میری بیٹی کی حرمت سیدہ سکینہ کی بیٹی کی حرمت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے لیے اعزاز ہیں، یہ اعزاز ہیں، یہ لکھے جا رہے ہیں، یہ تمغے ہیں ہمارے لیے۔ دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہتھ کڑی بھی پہنیں گے تو چوم کے پہنیں گے۔ ہم علی کی محبت بیان کرتے رہیں گے، علی علیہ السلام کے دشمنوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے بندے پہ۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہے، انہوں نے اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کی رفت، ان کی مودت بیان نہیں کی، وہ مرے نہیں؟ وہ بولو یار کی ہو گیا جے؟ ان کو تو مرنا نہیں چاہیے تھا، وہ جان ہی بچاتے رہے نا، بولے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ان کے نام پہ جان دی ہے نا، وہ مر کے بھی نہیں مرے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی ہے نا، تو اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کیا کرو۔ اوے میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ جے، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون تھے، پھر سمجھ آئے گی۔ اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو پیچھے ہمارے پاس بچے گا کیا؟ ٹھینگا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائیں، اللہ کی عزت کی قسم نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ اگر یہ سانسیں چل رہی ہیں تو ان کو غنیمت جانتے ہوئے اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ۔ ان کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو،
یہ کائنات کے وارث ہیں، یہ مقصود کائنات ہستیاں ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں۔ اللہ نے اپنا رب ہونا بھی اگر ظاہر کیا ہے تو ان 14 کی خاطر کیا ہے۔ تو اس گھر کی جو معرفت ہے، اس گھر کی جو نوکری ہے، جو چاکری ہے، وہ ہر ایرے گہرے کو تو نصیب ہی نہیں ہوتی، وہ تو چنے ہوئوں کو ملتی ہے۔ ذرا ایک بار صلوات پڑھے۔ اچھا، قرآن مجید سے ایک نقطہ اپنے وقت کے اندر ہی رہتے ہوئے، جو مجھے وقت ملا ہے، ابھی میرا وقت کافی پڑا ہوا ہے، اس میں رہتے ہوئے میں ایک تبلیغ کر کے جانے لگا، اور سادات کے قدم چوم کے اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ذرا توجہ کے ساتھ میری گزارشات سنیے گا۔ سارا سال تڑپیں گے، لیکن شرط ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ غاشیہ، یہ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اس میں 88 نمبر یہ سورہ ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے میرے بندو، اب توجہ میری طرف رکھیے گا، کیا تم تک ڈھانپ لینے والی، لپیٹ لینے والی قیامت کی خبر پہنچ گئی؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے، کیا تم تک ڈھانپ لینے والی، غاشیہ غین کے ساتھ لپیٹ لینے والی قیامت کی خبر پہنچ گئی؟ یہ بات کر کے اللہ اگلی آیت مجیدہ میں کیا کہتا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، فرمایا کیا تم تک ڈھانپ لینے والی، لپیٹ لینے والی قیامت کی خبر پہنچ گئی؟ کون سی قیامت مولا؟ فرمایا وہ قیامت جس دن کچھ چہرے بڑے ذلیل ہوں گے۔ ذرا میرا ساتھ دیں گے تو پھر تبلیغ ہوگی۔ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار میں۔ پہلی بات اللہ نے یہ کی کہ تم تک غاشیہ کی خبر پہنچ گئی، لپیٹ لینے والی کی خبر پہنچ گئی؟ جی مولا۔ فرمایا وہ ایسی گھڑی ہے، وہ ایسی قیامت ہے کہ جس دن کچھ چہرے بڑے ذلیل ہوں گے، بڑے رسوا ہوں گے۔ مولا کیوں ہوں گے؟ اگلی آیت میں جواب دے دیا، عاملۃ ناصبہ۔ اللہ کہتا ہے وہ جو چہرے ذلیل ہوں گے نا، رسوا ہوں گے، لعنت برسے گی۔ کیوں برسے گی؟ فرمایا ان کے اعمال میں ناسبیت ہوگی۔ نہیں جاگ رہے، ذرا ساتھ دو گے تو پھر۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ کہتا ہے وہ نماز چھوڑ کر ذلیل نہیں ہوں گے۔ نہیں سمجھ رہے، اور میں قرآن دے رہا ہوں یار۔ روزہ چھوڑ کے نہیں، حج عمرے چھوڑ کے نہیں، صرف ایک عمل کی وجہ سے ذلیل ہوں گے۔ مولا کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا جو اعمال ناصبہ کمائیں گے، ان کے اعمال میں جو ناسبیت ہوگی اس کی وجہ سے ذلیل ہوں گے۔ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے اللہ؟ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، پھر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نہیں سمجھ رہے، اللہ کا قرآن دینا، آپ خود پڑھ لیجئے گا جا کے۔ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، جب ان کو بھڑکتی ہوئی، دہتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا، پھر ان کو پیاس لگے گی۔ جب پیاس لگے گی تو ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، فرمایا ان کے لیے وہاں کھانا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پیاس لگے گی تو کھولتا پانی پینے کو ملے گا، اور لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، اور جب بھوک لگے گی تو کانٹے دار گھاس وہ ان کو دی جائے گی، جس سے نہ پیاس بجھے گی اور نہ بھوک مٹے گی۔ بولو یار۔ اچھا آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ قادری صاحب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو سزا بیان کر رہا ہے اللہ، ایک ہی عمل کی کر رہا ہے، عاملۃ ناصبہ،
تو یہ جو عمل ہے، یہ جو اعمال میں ناسبیت ہے، یہ ہے کیا؟ تاکہ ہم بچ جائیں اس سے. جیسے اللہ کہتا ہے جو نماز نہ پڑھے اس کی یہ سزا، تو بندہ کہتا ہے چلو یار نماز پڑھتے بچ جائیں. اللہ کہتا ہے جھوٹ بولو گے یہ سزا، تو بندہ کہتا ہے چلو یار جھوٹ چھوڑتے ہیں تاکہ بچ جائیں. اللہ کہتا ہے پیسے رکھتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتے یہ سزا، آپ کہتے ہیں چلو یار خرچ کرتے ہیں تو تاکہ اس سزا سے بچ جائیں. یہ جو اتنی خطرناک 8 آیات میں اللہ سزا بیان کر رہا ہے ایک ہی عمل کی، اس کا پتہ تو ہونا چاہیے یہ جرم ہے کیا، یہ گناہ ہے کیا، تاکہ اس گناہ سے بچ جائیں. میں لغت کی طرف آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا. ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا. ابھی اگر کسی کا پیکج ہے نیٹ کا، گوگل کے اوپر لکھیں نون الف نا صاد با اور یا، چلو میں اردو میں کہتا ہوں نون الف نا صاد بے اور چھوٹی یہ، ناسبی کون؟ وہ جاگو یار کی ہو گیا جی. میں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں گھر جا کے دیکھنا. اور لغت چاہے راغب اصفہانی کے المفردات کھول کے دیکھ لیں، القاموس دیکھ لیں، لسان العرب دیکھ لیں، المنجد دیکھ لیں، فیروز اللغات دیکھ لیں. بلکہ میں تو ایسا شارٹ کٹ دے رہا ہوں، پڑھے لکھے میرے بچے بیٹھے ہوئے، میں کہتا ہوں گوگل کے اوپر لکھیں ناسبی کون، نیچے لغت کے انبار لگ جائیں گے. لو جی پہلی لائن پہ لکھا ہوگا جن کے دلوں میں علی کے بغض کی بیماری ہے نا، وہی ناسبی ہیں. نہیں سمجھ رہے یار؟ لکھ کے دیکھ لیں. یہ جو عربی کا ایک بڑا قاعدہ ہے، عربی زبان جو ہے دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے. ذرا ایک بار صلوات پڑھیں عمران بھائی. عربی زبان بڑی کمپریہنسو لینگویج ہے، دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان عربی ہے. عربی میں ایک لفظ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے مادہ، جس سے الفاظ نکلتے ہیں. جیسے عین لام اور میم، علم، یہ عین لام اور میم یہ مادہ ہے، روٹ ورڈ. یہ تینوں حروف کون سے؟ عین لام اور میم. یہ تینوں حروف آپ کو جس لفظ میں بھی نظر آئیں اس کا معنی علم جاننا ضرور ہوگا. نہیں سمجھے؟ میں سمجھا دیتا ہوں. عین لام اور میم سے بنا معلم. معلم میں آیا کہ نہیں عین لام اور میم؟ بولیں تو معلم کسے کہتے؟ علم پڑھانے والا. عین لام اور میم سے بنا متعلم، علم پڑھنے والا. عین لام اور میم سے بنا عالم، تو عالم رہا جاہل کو کہتے ہیں، علم والے کو. عین لام اور میم سے بنا علامہ. عین لام اور میم سے بنا علیم. بولو یار. اور عین لام اور میم سے بنا معلوم. پتہ چلا یہ مادہ جہاں بھی آپ کو ملے، جہاں بھی، اس کا معنی جاننا ضرور ہوگا. جیسے والدہ ایک مادہ ہے، واو لام دال، اور یار پیدا ہونا، یہ جہاں بھی مل جائے. والد پیدا کرنے والا، والدہ پیدا کرنے والی، مولود. نہیں سمجھ رہے؟ میلاد، یعنی یہ جہاں مادہ ملے گا معنی سیم ہوگا. معنی یہ جو ناسبی ہے نا، یہ ناسبی کا جو روٹ ورڈ ہے عمران بھائی بڑی خاص بات ہے، وہ ہے ناسابہ، یعنی نون صاد اور با. اردو میں کہتا نون صاد اور بے. یہ نون کے آگے سین نہیں صاد ہے. ناسابہ یہ ہے اس کا مادہ، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن. تو ناسابہ کا کیا معنی ہے؟ ناسابہ کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. کیا ہوتا ہے؟ بولو یار. تو کھڑا تو میں بھی ہوتا ہوں، عمران جعفری صاحب بھی ہوتے ہیں، علی عمران بھائی. آپ نہیں ہوتے کھڑے، تو آپ بھی پھر ناسبی ہونے چاہیے. آپ کہیں ہم تو نہیں. تو ناسابہ سے ہے ناسبی. لغت کھولو یار، بچوں سے میرا خطاب نہیں. ناسابہ سے ناسبی
یہ وہ ناسبی لوگ ہیں، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے جو علی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جو جمل میں سامنے آ گئے، جو سفین میں سامنے آ گئے، جو نہروان کے سامنے آ گئے، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گئے، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ گئے، جو علی کے سامنے تیر کمان لے کے آ گئے، جو علی کو جھٹلانے کے لیے آ گئے، جو علی کے منکر بن گئے، جو علی کے بالمقابل آ گئے۔ قرآن کہتا ہے کل بھی ناسبی تھے، آج بھی ناسبی۔ اب میں نے جو 16 آیات ہیں، یہ سورہ غاشیہ کی اپنے گھر جا کے کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ پہلی 8 میں اللہ نے ناسبیوں کی سزا بیان کر دی، صرف ایک ہی عمل کی سزا بیان کی اللہ نے، نہیں سمجھ رہے؟ عاملۃ ناصبہ یار، فقط ایک عمل۔ اس کے آگے دوسرا گروہ بتایا کہ کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ پہلے تو بتایا نا ذلیل ہوں گے، وہ عاملۃ الناصبہ والے، دوسرے تر و تازہ، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، بستر بچھے ہوں گے، اوئے ہوئے ہوئے، جام چنے ہوئے ہوں گے۔ تو پتہ چلا بڑی خاص بات ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، جن کے دلوں میں علی کا بغض ہو وہ یہ گروپ بن گیا، اور وجوہ یومئذ نائمہ، جن کے دلوں میں علی کی حب ہو وہ تر و تازہ چہروں والا گروہ بن گیا۔ اب آقا علیہ السلام نے اور اللہ نے فرما دی جس کے سامنے علی کی اولاد کا ذکر ہو، چہرے پہ رونق آ جائے، چہرے پہ خوشی آ جائے، چہرے پہ مسرت آ جائے، وہ سینے میں ٹھنڈ پڑ گئے، وہ مولائی بن گئے، وہ جنتی بن گئے، وہ اس گروہ میں بن گئے جو تر و تازہ ہیں، جو مسرت والے، چہروں کی رونق والے، خوشیاں والے، اور جن کے چہروں پہ چہرے کا رنگ ہی بدل جائے، مروڑ شروع ہو جائیں، بار بار واش روم کی حاجت ہو جائے، قبض کی کیفیت ظاہر ہو جائے۔ اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان، صحابہ کے اقوال کہتے ہیں کل بھی ناسبی تھے، آج بھی ناسبی ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کا عمل دیتا ہوں، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا عمل سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زوار مولا حسین وہ بھی روایت کرتے ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس کو روایت کرتی ہیں۔ حدیث سنیں آپ، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حدیث سنیں، یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، دیگر کتب اہل سنت بھی بھری پڑی ہیں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو صحاح ستہ 6 صحیح ترین کتابیں مانی جاتی ہیں اہل سنت میں، ان میں تیسری کتاب ہے جامع ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے جب چیک کرنا ہوتا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ والا ہے کہ نائمہ والا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ ہی بڑا کمال کا تھا، حضور کے صحابی کہہ رہے ہیں یار، وہ کہتے ہیں ایسا لٹمس پیپر، ایسا شارٹ کٹ فارمولہ 2 + 2 = 4 کی طرح، کہتے ہیں ایسے ہم 1 منٹ میں پتہ کرتے تھے کون سا گروہ ہے۔ وہ یار حضور کے صحابی کہہ رہے ہیں، اے حضور کے صحابی داڑھی سے چیک کرتے تھے، ماتھے کے محراب سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، زہد ورا سے، قیام رکوع سجود سے۔ وہ کہتے نہیں، اس سے نہیں پتہ چلتا، پڑھوں متن، وہ کہتے اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ اور گال ہی مک گئی جے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے۔ آپ کو تو میرا خیال چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ کر لوں صحابہ کی سنت پہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں جس کا پتہ کرنا ہوتا نا، جس پہ ڈاؤٹ ہوتا، شک ہوتا، شبہ ہوتا کہ یہ ہے کہ وہ تیترا کے بٹیر اور مومنہ کے منافق، وہ کہتے ایسے کرتے تھے، اس کے سامنے علی کے فضائل بیان کرتے، علی کی عظمت سناتے، علی کے خصائص، علی کے مناقب سناتے۔ اگر تو ذکر علی سے چہرے پہ رونق آ جاتی،
خوشی آ جاتی, مسرت آ جاتی, سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی, فتویٰ جاری کر دیتے. پکا مومن کہتے اگر علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ ہی متغیر ہو جاتا, مروڑ شروع ہو جاتے, قبض کی کیفیت ہو جاتی, بس پھر نہ نماز دیکھتے, نہ روزہ, نہ حج, نہ زہد, نہ ورع, نہ تقوی, نہ طہارت, نہ یقظہ, نہ بیداری, نہ قیام, نہ رکوع, نہ سجود. علی کے ذکر سے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑتی, فتویٰ جاری کر دیتے پکا منافق ہے. ہوئے 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 ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ حضور کے اصحاب کا بھی یہی عمل ہے. چلو یار حضرت ابو بکر صدیق ان کی مان لو. اوہ حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والو, ان کو مانتے, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اہل سنت کے چوٹی کے امام اور محدث مانے جاتے ہیں امام ابن حجر مکی. ان کی کتاب ہے سوائق محرقہ, کڑکتی بجلیاں, جو ساری کتاب ہی انہوں نے شیعہ مذہب کے رد میں لکھی ہے. خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں, نہیں سمجھ رہے میری بات. سنیوں میں اس سے بڑا سخت میرے پاس امام ہی کوئی نہیں. ایسا سخت امام یا پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے خلاف. ان کی کتاب, یہ میرے موبائل میں حوالے پڑے, میں نے یہ تھوڑا کہنا ہے گھر جا کے دیکھ لینا. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے, میدان کی فضا اور. میں کمرے والا نہیں, میدان والا ہوں. میں قرار کا ماننے والا ہوں, فرار کا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا قول لے کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں لوگوں میرے سمیت کوئی بندہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک جنت میں جا نہیں سکے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا جب تک پروانہ نہیں ہو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. ہوئے 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 ہوئے. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ پل صراط سے بھی علی علی کرتے جاؤ گے تو جنت میں داخل ہوگے. تو پتا چلا یارو مولا علی علیہ السلام کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ ایک روایت میں حضور فرماتے ایک طرف میں, دوسری طرف اللہ جبریل کو کھڑا کرے گا. نہیں سمجھ رہے, ایک طرف حضور, دوسری طرف جبریل. اب جو بھی آئے گا ساری یونیورس اصحاب سمیت. نہیں سمجھ رہے یار. اور یار جس نے جنت جانا ہے نا پول صراط سے گزر کے جانا ہے, گال نہیں مک گئی. اب آقا فرماتے جو بھی آئے گا, جو بھی آئے گا, ایک طرف میں کھڑا ہوں گا, دوسری طرف جبریل. اچھا آ رہے ہیں حضرت جی, آ رہے ہیں, بہت بڑا نام آ رہا ہے, بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے, بہت بڑا. حضور ماتے میں پوچھوں گا کدھر یا رسول اللہ مجھے جانتے تو ہیں, میں فلاں نہیں, میں فلاں نہیں, فلاں جگہ پہ آپ کی مدد نہیں کی تھی, یہ نہیں کیا تھا, وہ نہیں کیا تھا. حضور فرمائیں گے نہیں وہ چھوڑ. او یارو یہ حدیث کھول کے دکھاؤں گا. اوے علی ولی اللہ کی گواہی والی پرچی ہے, ہے. حضور ماتے ہے تو جا. نہیں یا رسول اللہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرے ہیں, زہد ہے, ورع ہے, تراویاں ہیں. آقا فرمائیں گے وہ سامنے میزان لگا ہوا ہے, جا نمازیں, روزے, حج, زکات ادھر جا کے تلوا. اگر جنت جانا ہے تو جو جنت کے سید ہیں, جو جنت کے سردار ہیں, جو جنت کے بادشاہ ہیں, ان کے ہاتھوں دا کوئی رکا شکا ہے تے بخوا. بولو یار. پتہ چلا یہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ, آقا علیہ السلام کی حدیث, اللہ کا یہ فرمان. اب اگلی بات بڑی خاص, اور اصحاب کا یہ قول بھی ہے اور اصحاب کی یہ سنت بھی ہے. وہ چیک کی اس طرح کیا کرتے تھے. ایک بات آپ سے کرتا ہوں, جس کے دل میں علی کی حب ہے نا, بس میں کلوزنگ کی طرف لا رہا ہوں, میرا ٹائم بس قریب آ گیا, چند منٹ رہ گئے.
جس کے دل میں علی کی حب ہے، علی کی محبت ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جس میں آقا علیہ السلام نے ایبسلوٹ بات کی ہے۔ ایبسلوٹ کو کیسے سمجھاؤں؟ مطلق کو کیسے سمجھاؤں؟ یعنی کوئی شرط نہیں لگائی حضور نے کہ بھائی جو علی سے محبت بھی کرے یہ ساتھ بھی عمل کرے تو پھر جائے گا جنت۔ مطلق بات کر دی۔ وہ میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو روایت کیا۔ ہماری اہل سنت کی کوئی 25 سے 30 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث سنیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ لو جی گالی مک گئی، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ بندہ جہنم میں جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، بولے یار کہ نیکیوں کی وجہ سے جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے سن لو میرے صحابیوں، سن لو، اے ابو بکر تو بھی سن، اے عمر تو بھی سن، اے عثمان تو بھی سن، اے بلال تو بھی سن، اے سلمان تو بھی سن، اے ابو ذر تو بھی سن، اے مقداد تو بھی سن، اے عمار تو بھی سن۔ میرے بھائی علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ سنیں ذرا، آقا علیہ السلام فرماتے علی کی حب ہو، علی کی حب ہو، مودت ہو، محبت ہو، یہ انسان کے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ علی کی حب، تمثیل بیان کی، استعارہ، کس طرح؟ جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، علی کی محبت اور گناہ۔ اگر علی کی محبت ہے نا مولوی جی تو پھر مان لے گناہ کوئی نہیں، اگر گناہ ہے تو پھر مان لے کہ محبت کوئی نہیں۔ اور اگلا جملہ، حدیث پوری نہیں ہوئی، اگلا جملہ بڑا خاص ہے۔ حضور وَبُغْضُهُ، یہ تو محبت کا صلہ دیا نا کہ علی کی جو محبت ہے گناہ ہے وہ مٹا دیتی ہے یار۔ اگلا جملہ وہ بغضہ، اور علی کا بغض نہیں سمجھ رہے، انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کوئی ایک نیکی بھی نفع مند نہیں رہتی۔ نہیں سمجھ رہے بات، میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت ہو تو گناہ کھا جاتا ہے، علی کا بغض ہو تو نیکیاں کھا جاتا ہے۔ اچھا میں ایک سادہ کر کے بات سمجھانے لگا ہوں، سادات کے قدم چوم کے۔ انسان کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لے، گناہ کبیرہ بھی کر لے، اس کی زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں، یہ جو رجسٹر ہے، یہ کھاتا، یہ ضائع نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، آقا فرماتے اگر انسان گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہو، گناہ کبیرہ جب کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل آتا ہے، جب اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر پلٹ آتا ہے۔ فرض کرے آپ نے نماز پڑھی، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جو بندہ ادھر بیٹھا ہے اس نے آپ کی نماز لکھ لی، آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے، باہر نکل کے آپ نے چوری کر لی یا شراب پی لی، چوری شراب گناہ یا نا بولے ہیں۔ اب یہ جس نے آپ کی نماز لکھی تھی اس نے نماز مٹائی نہیں سمجھ رہے کہ یار اس نے باہر نکل کے چوری کر لی ہے تو لہذا نماز مٹا دیتا ہوں، نماز ادھر لکھی ہے۔ یہ جو بیٹھا ہے نا اس نے ساتھ چوری بھی لکھ لی، شراب بھی لکھ لی۔ یار ہاتھ جوڑ کے نقطہ پتہ کیا سمجھا رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کی نیکیوں والا رجسٹر وہ ضائع نہیں کرتا، وہ زائل نہیں کرتا، نیکیاں ادھر ہی لکھی ہیں، اس کا اجر ملے گا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خاصا دی گل آمہ وگے نہ کرے آج، پتہ نہیں بغض علی اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بغض علی ہو تو یہ نیکی رہنے نہیں دیتا۔
سارا ہی صفایا کر دیتا ہے, بالکل امال نامہ بلینک کر دیتا ہے, کلیئر کر دیتا ہے, وائٹ کر دیتا ہے, کچھ نہیں پیچھے رہتا. اس لیے بغض علی دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ناسبیت, اور اس کو ادا کرنے والا مریض, پیشنٹ, بغض علی کا مریض ایک ایسا ناقابل علاج ہے, انہوں لاہوروں بھی آرام نہیں ہوتا. اوے بچ جا, علی کے بغض سے بچ جا. علی کا بغض ایک ایسا ناسور ہے, علی کا بغض ایک ایسا اژدہا ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑتا ہے, نہ عمرے چھوڑتا ہے, نہ قیام چھوڑتا ہے, نہ رکوع چھوڑتا ہے, نہ سجود چھوڑتا ہے, نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے. بالکل ہی صفایا کر دیتا ہے. میرے آقا فرماتے حب علی برات من النار. میرے آقا فرماتے میرے بھائی علی کی حب جہنم سے دور کرتی ہے. حب علی برات من النفاق. میرے آقا فرماتے میرے بھائی علی کی حب منافقت سے دور کرتی ہے. نہیں سمجھ رہے, علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی تے نبی نے دو میں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے, اور سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا, رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے. 12 سالاں دے پامے تو رکھ رو دے, آخری لائن ہے میری, 12 سالاں دے پامے تو رکھ رو دے, مان کری نا یار تراویاں دا. دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے اس خرابیاں دا, تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا, وس چلنا نہیں وہ تھے حاجیاں دا, تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا. یہ میری ایک اپنی ربائی ہے, ایک ایک مصرے میں نے ایک حدیث پروئی ہے, سنیں یہ ربائی. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا, کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, روز معاشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. او میری نہ مان, چل مصطفیٰ کی مان لے. میری نہ مان, چل مصطفیٰ کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں. ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے. دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے.
او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوے چھت مینارے علی علی کر دے او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے او ایک کلا قادری نہیں علی علی کر دا ایک کلا قادری نہیں علی علی کر دا اے ملک سارے دے سارے آج میرے ساتھ مل کے اس طرح علی علی کرو آج ناسبیت کی جڑ کاٹ دو آج دنیا کو پتا چل جائے یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام ایسے علی علی کرو آج علی کے دشمن کی ماں مر جائے من کنتو مولا نہیں من کنتو مولا آدم کا مولا نوح کا مولا ہاتھ اٹھاؤ نوح کا مولا داؤد کا مولا ابراہیم کا مولا اسماعیل کا مولا اسحاق کا مولا یعقوب کا مولا یوسف کا مولا یونس کا مولا یحییٰ کا مولا زکریا کا مولا ہود کا مولا لوط کا مولا موسیٰ کا مولا ہارون کا مولا عیسیٰ کا مولا من کنتو مولا من کنتو مولا ابو بکر کا مولا عمر کا مولا عثمان کا مولا بلال کا مولا سلمان کا مولا تیرا مولا میرا مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا نعرہ